اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تجھ سے میرے پیارے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ پھر انہیں چاہیے کہ میری اطاعت قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنے خواتین کے ساتھ جماع کو حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تم پر رات کی تاریکی سے صبح صادق کی روشنی خوب ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان کے ساتھ مجامت مت کرو۔ یہ اللہ کے حدود کے احکامات پر مشتمل آیات ہیں، پھر ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنے آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے کہ شاید وہ ان سے بچیں۔ اور ایک دوسرے کے اموال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، اور حکام کے پاس ان اموال کی رشوت میں پیش نہ کرو، تاکہ اس طریقے سے لوگوں کے اموال کا ایک حصہ گناہ سے کھاؤ، اور تم جانتے ہو کہ تم باطل پر ہو۔ تم سے نئی چاندوں کا احوال پوچھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے مقرر کردہ اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، مگر نیکی اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیزگاری کی، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیابی حاصل کرو۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا ہے۔ اور فتنہ یعنی شرک اور کفر قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس مت لڑو یہاں تک کہ خود اس میں تمہارے ساتھ لڑیں، پس اگر تمہارے ساتھ لڑیں تو ان کو قتل کرو، یہی کفار کا بدلہ ہے۔ پس اگر شرک اور قتل سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر اور شرک نہ رہے، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ پھر اگر باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر قتل کرنا نہیں ہے۔ جنگ میں محترم مہینوں کے بدلے میں ہیں، اور عبادات کے مقامات کا بھی بدلہ ہے۔ پس جو تم پر تعدی کرے تو تم بھی اس پر اتنی تعدی کرو جتنی تم پر اس نے تعدی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پس اگر تم اسے پورا کرنے سے روکے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ کر دو، اور اپنے سر مت منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچے۔ پس جو تم میں سے بیمار ہو یا اسے سر میں درد ہو اور سر منڈائے تو اس پر روزہ یا صدقہ یا قربانی کا بدلہ ہے۔ پس جب تمہیں امن نصیب ہو تو جو حج میں عمرہ کو ملا کر تمتع ہو تو اس پر وہ قربانی ہے جو اسے میسر ہو۔